فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وشفينا ونبينا مولانا بالقاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعرہ صلوات. ابھی میں نے جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ والعصر، زمانے کی قسم، ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے، عمل صالح بجا کیا، حق کی پیروی کرتے رہے اور صبر. تو اس سورہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ پروردگار زمانے کی قسم کھا کے کہ ہر انسان خسارے میں ہے. یہ انسان کون ہے؟ پہلے ہم سمجھیں کہ انسان کون ہے. تو اب انسان وہ ہے کہ جب تمام پروردگار نے مخلوق کو خلق کیا تو اس میں انسان کو بھی خلق کیا، لیکن انسان کو جب خلق کیا تو انسان کو اشرف بنایا، تو اشرف مخلوقات کہا گیا انسان کو. تو اب انسان کو بڑا غرور ہوا کہ صاحب ہم تو اشرف ہیں، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ سورہ کہہ رہا ہے کہ ہر انسان خسارے میں ہے اور انسان اشرف بنایا گیا ہے. تو کیا اشرف کبھی خسارے میں ہو سکتا ہے؟ تو نہیں، اشرف کبھی خسارے میں نہیں ہوتا. اب انسان کو جب پروردگار نے خلق کیا ہے تو اس وقت وہ اشرف تھا، چونکہ بچہ جو ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. تو جب خلق ہوا تو وہ اشرف بنا، لیکن اب جب بالغ ہوا، اپنی سوچ و فکر رکھی، تو اب وہ کہتا ہے کہ میں اشرف ہوں. یہ اس کو گھمنڈ ہوا کہ میں اشرف ہوں، میں اشرف ہوں. اب اشرف ہیں، اب کیسے اشرف ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، اشرف ہیں. بےایمانی کرتے ہیں، اشرف ہیں. کم تولتے ہیں، اشرف ہیں. پانی ملاتے ہیں، اشرف ہیں. چچا کا حق مارتے ہیں، اشرف ہیں. بھتیجے کا حق مارتے ہیں، اشرف ہیں. بےایمانی کرتے ہیں، اشرف ہیں. رشوت لیتے ہیں، اشرف ہیں. جہاں زمین جائیداد مل جائے قبضہ کرنے کی نیت رکھتے ہیں، اشرف ہیں. تو اب آپ اپنے کو اشرف کہتے ہیں اور تمام یہ چیزیں چاہتے ہیں. تو یہ چیزیں کیسے مل جائے؟ بھائی یہ چیزیں اگر آپ کے پاس ہے تو اشرف تو نہیں ہو سکتے. تو پھر اب اشرف ہو کون سکتا ہے دنیا میں؟ تو اب دنیا میں اشرف کو تلاشا جائے کہ دنیا میں اشرف ہوتے کیسے ہیں. تو میں نے بھی پوری کائنات میں، پوری دنیا میں جب نظر دوڑانا شروع کی تو مجھے اشرف کہیں نہیں ملتا نظر آیا، سوائے ایک سرزمین تھی جسے اشرف کہا جاتا تھا، وہ ہے نجف اشرف. تو اب میں نے پتا کیا بھائی اس نجف کو اشرف کیوں کہتے ہیں. ارے کہا نادان، تمہیں نہیں معلوم یہاں پر ایک روضہ ہے، اس روضے میں جو بزرگ لیٹا ہے وہ اشرف تھا. اس وجہ سے اس سرزمین کو اشرف کہا جاتا ہے. تو اس سرزمین کو اشرف کہا جاتا ہے. تو صاحب
یعنی کہ یہ پتا چلا اب آپ کو اگر اشرف بننے کا شوق ہے تو اٹھائیے مولا علی کی زندگی اور اپنی زندگی کو دونوں کو ملانے کی کوشش کیجئے. اگر علی جیسی زندگی ہوتی جائے تو آپ سمجھیے کہ آپ اشرفیت کا درجہ رکھتے ہیں. صلوات بھیجیے گا. پروردگار نے اشرف بنایا، لیکن اشرف کیسے بنایا؟ پروردگار نے 5 چیزیں ایسی ہیں جو صفت رکھی ہے. فرشتے کو، حیوان کو اور انسان کو. یہی تو کہا گیا ہے کہ انسان تو وہ ہے کہ اگر اپنی پہ بلندی پہ آ جائے تو فرشتوں سے افضل ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور اپنے کو پست کرے تو جانور سے بدتر. تو اب کیوں ایسا ہے؟ پروردگار نے 5 صفت ہے. ایک عقل، دوسرے غضب، تیسرے شہوت، چوتھے لالچ اور 5ویں حسد. یہ 5 چیزیں، یہ 5 چیزیں ہیں. تو اب یہ 5 چیزیں فرشتوں میں کہاں ہیں؟ فرشتوں میں صرف عقل ہے، باقی کچھ نہیں. جانور میں عقل نہیں ہے، باقی 4 چیز ہیں. غضب ہے، شہوت ہے، لالچ ہے، حسد ہے. اور انسان میں یہ 5 چیزیں ہیں. عقل بھی ہے، غضب بھی ہے، شہوت بھی ہے، لالچ بھی ہے اور حسد بھی ہے. اب 5 چیزیں انسان میں، تو کیا 5 چیز پا جانے سے کوئی اشرف ہو جاتا ہے؟ تو کہا نہیں، 5 چیز پانے سے اشرف نہیں ہوتا. پھر کیسے اشرف ہوتا ہے؟ کہا صاحب اشرف ایسے نہیں ہوتا. اس لیے کہ دیکھیے فرشتوں کے پاس عقل ہے، جانوروں کے پاس یہ ہے. تو اب معلوم دیا کہ جانور سے مقابلہ کیا تو جانور کے مقابلے انسان نہیں ٹک پا رہا. جس میں جانور بڑا دکھ رہا ہے، انسان چھوٹا ہے. دوڑنے میں جانور تیز دوڑتا، انسان دھیمے دوڑتا. اگر کھانے کی بات آئے تو جانور زیادہ کھاتا. تو یعنی کہ اب معاملہ تو نہیں. پھر پہچان کیسے کریں؟ کلب نادان پہچان کرنا ہے تو ایک عقل فرشتوں کو ملی ہے اور ایک عقل ملی ہے انسان کو. اب عقل کو، اب تمہیں جب کبھی غضب آئے، تمہارے غصہ آئے، تو اب عقل کو سامنے لے آؤ. اگر عقل جو ہے وہ غصے پہ غالب ہو جائے تو تم اشرف ہوگے. اگر غصہ جو ہے وہ عقل غالب ہو جائے، غصہ غالب عقل پہ ہو جائے تو جانور سے بدتر نظر آؤ گے. اسی طرح سے کہ جب تمہیں جو ہے شہوت کا مسئلہ آ جائے، کہیں پر ایسا موقع آ جائے کہ تم شہوت کے معاملے میں پڑ جاؤ، تو اس وقت عقل کو شہوت کے سامنے رکھو. اگر شہوت غالب ہو جائے عقل پہ تو جانور سے بدتر ہو، اور اگر عقل شہوت پہ غالب ہو جائے تو تم اشرف ہو. اور ایسے ہی لالچ کا معاملہ آ جائے، کہیں پہ تمہیں لالچ نظر آئے تو اب لالچ کو بھی عقل کی کسوٹی پہ رکھو. اگر عقل غالب ہے تو اشرف ہو، لالچ غالب ہے تو تم جانور سے بدتر ہو. حسد کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ حسد کو عقل کے مقابلے پہ رکھو. اگر عقل غالب ہے تو اشرف ہو، اور اگر حسد جو ہے غالب ہو جائے تو جانور سے بدتر ہو. تو میں کہوں گا دنیا میں ایسے تو مثال نہیں ملتی. اے پالنے والے، تو کچھ ایسا بتا کہ جب میں دیکھوں تو کوئی ایسا ہے کہ جس کے پاس یہ ساری چیزیں ہوں، جس کی صرف عقلی غالب ہے، یہ عقلی غالب دکھتی ہوئی ہے. تو کہا نادان، تجھے نہیں معلوم، میں نے 14 کا وسیلہ ایسا چھوڑا ہے. اب 14 کی سوانح عمری دیکھتا جا، تجھے پتہ چلتا جائے گا. تو تاریخ کو جب دیکھا تو وہ موقع بھی آیا کہ میں نے دیکھا کہ غضب کا معاملہ تھا کہ میرا مولا چڑھ گیا سینے کے اوپر، قتل کرنا چاہتا ہے، قتل کرنا چاہتا ہے، لیکن اب وہ غیظ میں آ گیا، یعنی کہ غضب ہو گیا. غضب میں آیا تو پھر عقل کی کسوٹی پہ رکھا مولا نے. کہا نہیں نہیں، اگر میں اس کو قتل کر دوں گا تو یہ عقل سے غالب ہو جائے گی. میں غصے میں تھا، فوراً اتر آئے. یعنی یہاں پہ عقل غالب ہو کے مولا نے بتا دیا کہ دیکھو عقل غالب ہے، غضب غالب نہیں ہے. شہوت آئی تو میرے امام کا ایک واقعہ ہے کہ امام میرا قید خانے میں تھا. ایک بدکار عورت کو بھیجا گیا، بدکار عورت کو بھیجا گیا اس لیے کہ بدکار عورت جائے گی، امام کو بہکائے گی، معاذ اللہ، توبہ توبہ، امام شہوت میں پڑ جائیں گے. لیکن نہیں، وہ امام تھا، یہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ تھا کہ اس نے جب وہ بدکار عورت پہنچی تو رات بھر رہی. وہ کیا دیکھتی، امام مصلی سے ہٹتے ہی نہیں. تو صبح جب نمودار ہوئی تو وہ بدکار عورت جو ہے وہ کلمہ پڑھتی ہوئی نظر آئی. ایک صلوات بھیجیے گا. لالچ بھی
کہیں پر آپ دیکھیے، کہیں پر لالچ ہمارے اماموں کے پاس نہیں ملے گی، اور یہاں پہ تو ہمارا مولا کہتا ہوا نظر آئے گا، ارے میں وہ عبادت بھی نہیں کرتا جو جنت کی لالچ میں کرتا ہوں۔ تو ہمارا آئیڈیل تو ایسا ہے جس کو جنت کی لالچ نہیں ہو۔ بات بھیجیے گا۔ تو یہ ہے، جب آپ اشرف ہو جائیں تب آپ کے لیے ہے کہ ایمان، عمل صالح، حق اور صبر کی پیروی کرے۔ تو یہ پیروی کرنا تو دور کی بات ہے، آج 8 محرم ہو گئی ہے، اور کربلا میں پانی بند ہو چکا ہے، کربلا میں پانی بند ہو چکا ہے، اور بچے پیاسے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سب پیاسے ہیں۔ ملتا یہ ہے کہ آج کی تاریخ کو حضرت عباس سے منسوب بھی کیا گیا ہے، تو حضرت عباس کو جنگ کی جب اجازت نہیں دی مولا نے، تو مایوس بیٹھے ہوئے تھے کہ خیموں سے الاتش الاتش کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو مولا نے کہا، اے عباس، ذرا یہ خیموں سے الاتش الاتش کی آوازیں سن رہے ہو؟ کہا ہاں آقا میں سن رہا ہوں۔ آقا تو کہا اچھا جاؤ تم ان کے لیے پانی کی سبیل کا انتظام کر دو۔ اب صاحب عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی، ہاں پانی کی سبیل کی اجازت ملی ہے کہ پانی کی سبیل کی انتظام کر دو۔ اگر عباس اس دن پانی کی سبیل کا انتظام کر دیتے تو آج شاید ہمارے یہاں پوری دنیا میں جو سبیلیں لگتی ہیں یہ سبیل نہ لگتی۔ آج جو ہمارے یہاں سبیلیں لگتی ہے، کل 9 محرم ہوگی، تمام جگہ سبیلیں ہوگی، 10 محرم ہوگی، پوری دنیا میں سبیل لگائی جائے گی۔ ہاں زاداروں، یہ سبیل وہیں سے چلی ہے۔ ہم لوگ کیا بھی سبیل لگتی ہے، ایک واقعہ پڑھ کے زحمت تمام کروں گا۔ آزاداروں، بنی عباس کی حکومت تھی، اسی طرح سے تمام چاہنے والے سبیل لگایا کرتے تھے۔ ایک شخص تھا جو بہت دولت مند تھا، وہ بھی امام کی یاد میں سبیل لگاتا تھا۔ اس کی سبیل اتنی مشہور تھی کہ دور دور سے لوگ اس کی سبیل میں آیا کرتے تھے۔ وہ سبیل صرف پانی کی نہیں لگاتا تھا، بلکہ اس سبیل پہ تمام طرح کی اشیاء رکھتا تھا۔ دور دراز سے لوگ آیا کرتے تھے، اس کی سبیل پہ آ کے جی بھر کے سیراب ہوتے تھے۔ آزاداروں، مگر بنی عباس کی حکومت تھی۔ جب بنی عباس کی حکومت والوں نے دیکھا کہ حسین کا چاہنے والا اتنی مشہور سبیل کرتا ہے، بس کسی جرم میں اس کو گرفتار کرا دیا۔ آزاداروں، اس کو گرفتار کرا دیا، وہ بند ہو گیا، اس کا جو کاروبار تھا وہ سب چھین لیا، پائی کا محتاج ہو گیا۔ اب وہ قید خانے میں ہے۔ عاشور آ گئی، عاشور آنے لگی، محرم آ گئی، وہ قید خانے میں ہے۔ بس اس فکر میں گیا ہے کہ آئے مولا، میں اس بار قید میں ہوں، مجھے تو رہائی بھی نہیں ملی ہے، میں کیسے آپ کی سبیل کا انتظام کروں گا؟ اب سبیل کا انتظام دعا مانگا کرتا تھا۔ ہاں، وہ 8 تاریخ تھی کہ جس دن امام کا کارنامہ ہوا وہ رہا ہو گیا۔ اب وہ جب رہا ہو کے شام میں اپنے گھر پہنچا، اپنی زوجہ کے پاس پہنچا اور بڑا رونے لگا۔ اے زوجہ، یہ تم بتاؤ تمہارے پاس کچھ ہے؟ اگر کچھ ہو، کل ہمیں سبیل امام حسین کرنا ہے، تیرے پاس کچھ ہو جو دے دے۔ زوجہ نے کہا میں کیا بتاؤں، جب سے تم گئے ہمارے پاس کچھ نہ بچا، پائی کی محتاجگی ہے۔ تو اب یہ گریہ کرنے لگے کہ کل میں کیسے سبیل کروں گا، اب مولا کی سبیل کروں گا، اس کے پاس کوئی ذریعہ نہ بچا۔ جب بندوبست نہ ہوا تو اس نے کہا اچھا چلو، اب کی ہم وہ تمام اشیاء نہیں رکھیں گے، صرف مولا کے نام پہ پانی پلا دیں گے، یہی سبیل کر دیں گے۔ یہ چلا، پانی لے کے چلا، اس جگہ پہ پانی رکھا۔ اب لوگ دور دور سے آنا شروع ہوئے، آتے جاتے تھے۔ اب یہاں کیا دیکھا، یہاں پر وہ اشیاء نہیں ہے جس کو کہا کہ سیراب ہوتے تھے۔ پانی دیکھا، لوگ مایوس ہو کے لوٹ گئے، کہا میں تو وہاں سے آیا تھا، تمہارا دسترخوان دیکھتا تھا، تمہاری سبیل پہ طرح طرح
کہ میں پانی پینے نہیں آیا ہوں. بڑا مایوس ہوا, شام تک پانی کسی نے نہ پیا. اب یہ جب مایوس ہوا تو یہ اپنا برتن میں پانی لے کے اپنے گھر پہنچ گیا. اپنے گھر پہنچا. اب زوجہ اور شوہر دونوں بڑے فکر میں تھے کہ ہائے میری سبیل قبول نہ ہوئی, ہائے میری سبیل قبول نہ ہوئی, میرے سبیل سے کسی نے پانی نہ پیا. ابھی یہ سنا میں تھے کہ ایک بار دقل باب ہوا. دقل باب ہوا تو کیا دیکھا, دروازہ کھولا تو ایک نقاب پوش ہے, اس کے پیچھے کچھ اور لوگ ہیں. آگے کہا کیا خیریت ہے بھائی؟ کہا ہاں ہاں تم نے سبیل کی تھی, وہ پانی کہاں ہے؟ ہم تمہاری سبیل کا پانی پینے آئے ہیں, ہم تمہاری سبیل کا پانی پینے آئے ہیں. اس کو اندر بلایا, سب لوگ آ گئے, سب نے توڑا توڑا پانی پیا. اب جب پانی پی لیا تو اس شخص نے پوچھا اے بھائی تم کون ہو, تم کو کس نے بھیجا ہے, تم کہاں سے آئے ہو؟ اب اس شخص نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی, کہا میں حبیب ابن مظاہر ہوں اور یہ ہمارے ساتھی ہیں, مجھ کو امام حسین نے بھیجا ہے, میں حسین کے پاس. ارے اس نے کہا آپ یہاں پہ آ گئے اور مولا حسین نے اس پانی کی سبیل کے لیے آپ کو بھیجا ہے. کہا ارے تجھے کیا معلوم اس پانی کی اہمیت, حسین کے پاس کیا تھی؟ ارے یہ پانی اگر ہوتا تو حسین کا چشمہ شہید نہ ہوتا, ارے اگر یہ پانی ہوتا تو عباس کے بازو نہ قلم ہوتے, اگر یہ پانی ہوتا تو سکینہ پیاسی نہ رہتی. اللہ الظالمین.